کسی نے سادھو کو پیپلز پارٹی کی طاقت کا راز بتا دیا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 27 اکتوبر 2017۔ پرانے وقت کی بات ہے، ایک مندر میں سادھو رہتا تھا۔ وہ اپنی پوجا پاٹ کے علاوہ اس مندر کی دیکھ بھال بھی کرتا۔ سادھو ہر روز شہر جاتا اور کھانے پینے کی چیزیں مانگ کر لاتا۔ جو کھانا اس کی ضرورت سے بڑھ جاتا وہ اسے ایک پیالے میں جمع کرتا جاتا تاکہ غریب مزدوروں میں تقسیم کر سکے۔ یہ غریب مزدور خوراک ملنے کے عوض مندر کی صفائی ستھرائی میں سادھو کا ہاتھ بٹاتے۔ اسی پرانے مندر میں ایک چوہا بھی عرصہ دراز سے رہتا تھا۔ وہ چوہا اکثر سادھو کی جمع کردہ خوراک میں سے کھانا چرا کر لے جاتا۔ سادھو چوہے کی اس حرکت سے بہت عاجز آ چکا تھا۔ اس نے چوہے کو خوراک چرانے سے روکنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کیے، جیسا کہ سادھو چھڑی لے کر چوہے کے پیچھے بھاگتا، اسے مارنے کی کوشش کرتا، مگر چوہا صاف بچ نکلتا۔ یہاں تک کہ سادھو خوراک کے پیالے کو اونچی جگہ پر بھی رکھتا تاکہ چوہا وہاں تک پہنچ نہ سکے، لیکن چوہا پھر بھی کسی نہ کسی طرح پیالے تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا اور کھانا چرا لیتا۔ ایک دن ایک راہب کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کچھ وقت مندر میں گزارنے کا سوچا۔ راہب کافی دیر تک مندر میں سادھو کے قریب کھڑا رہا، لیکن سادھو نے راہب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ سادھو کی پوری توجہ چوہے کو مارنے کی طرف تھی، اس لیے وہ راہب کو نظر انداز کرتا رہا۔ راہب نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور واپس مڑ کر جانے لگا۔ جاتے ہوئے اس نے سادھو کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اب تمہارے مندر میں کبھی نہیں آؤں گا، کیونکہ میرے ساتھ بات کرنے کی بجائے تمہارے نزدیک چوہے کو مارنے جیسے معمولی کام زیادہ اہم ہیں۔ سادھو نے راہب کے آگے عاجزی سے ہاتھ جوڑے اور کہا میں بہت مشکل میں ہوں، آپ مجھے صلاح دیجیے۔ سادھو نے بتایا کہ اس مندر میں ایک چوہا رہتا ہے، میں جو خوراک بھی غریب مزدوروں کے لیے پیالے میں جمع کرتا ہوں اس میں سے یہ چوہا خوراک چرا کر لے جاتا ہے۔ میں نے اسے مارنے کی بہت کوشش کی لیکن اب تک ناکام رہا، آپ کہیے میں کیا کروں؟ راہب نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی اور سادھو کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہنے لگا کہ چوہے کی خود اعتمادی کے پیچھے ضرور کوئی طاقت ہے۔ راہب نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ چوہے نے خوراک کا بہت سا ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہوگا، جس سے اس میں بہت خود اعتمادی آ چکی ہے اور اس میں اتنی طاقت بھی بھر گئی ہے کہ اونچی چھلانگ لگا کر تمہارے خوراک کے پیالے تک بھی جا پہنچتا ہے۔ چوہا جانتا ہے کہ اگر وہ خوراک کے پیالے تک نہ پہنچ سکا تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس خوراک کا پہلے سے بڑا ذخیرہ موجود ہے، لہٰذا اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے وہ تم سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ راہب نے سادھو کو مشورہ دیا کہ وہ چوہے کے بل کا راستہ تلاش کرے اور اس کی خوراک کے ذخیرے تک پہنچے۔ اگلی صبح سادھو چوہے کی تاڑ میں بیٹھ گیا۔ جو ہی اسے چوہا نظر آیا وہ چپکے چپکے اس کے پیچھے چلتا گیا۔ جب وہ چوہے کے بل کے دروازے تک پہنچ گیا تو اس نے بل کی کھدائی شروع کر دی۔ زمین میں لمبی کھدائی کرنے کے بعد سادھو کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ چوہے نے سچ مچ اناج کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ سادھو نے چوہے کے بل سے تمام اناج اکٹھا کیا اور باہر لے گیا۔ شام کو جب چوہا اپنے بل میں واپس آیا تو اس نے تمام اناج غائب پایا۔ خوراک کی گمشدگی چوہے کو بہت پریشان اور غمگین کر گئی۔ اس پریشانی اور غم کا چوہے پر پہلا اثر یہ ہوا کہ اس کی خود اعتمادی غائب ہو گئی اور وہ ڈرنے لگا۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی جسمانی طاقت میں کمی آنی شروع ہو گئی۔ تاہم چوہے نے خیال کیا کہ رات کو جب سادھو خوراک کا پیالہ اونچی جگہ پر رکھے گا تو وہ اس میں سے خوراک چرا کر اپنا پیٹ بھر لے گا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنی پہلی سی عادت کے مطابق پیالے پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن جسمانی طاقت نہ ہونے کے باعث دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اسے فوری احساس ہوا کہ اب اس میں پہلی سی طاقت بھی نہیں ہے اور طاقت نہ ہونے کے باعث وہ خود اعتمادی بھی کھو چکا ہے۔
عین اسی وقت سادھو نے چھڑی سے اس پر حملہ کیا اور اسے مار مار کر ڈھیر کر دیا۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن کو تباہ کرنے کے لیے اس کی طاقت کے ذخیرے کو نشانہ بنانا چاہیے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کھمبے کو بھی اپنا انتخابی ٹکٹ دیتی تو وہ کھمبا جیت جاتا۔ اس جماعت کی طاقت اور خود اعتمادی عوام تھے۔ مخالفین نے پیپلز پارٹی کی طاقت اور خود اعتمادی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ مثلاً ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اور جنرل ضیاء الحق کے 11 برس بھی پیپلز پارٹی کو تباہ نہ کر سکے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف 90 کی دہائی میں ہونے والی سازشیں بھی پیپلز پارٹی کو ختم نہ کر سکیں۔ جنرل پرویز مشرف کا جگہ پن بھی پیپلز پارٹی کے آگے ڈھیلا پڑ کر NRO کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو کی المناک موت بھی پیپلز پارٹی کو دفنا نہ سکی، لیکن اب خاندانی قبضے اور کرپشن کے باعث پیپلز پارٹی کی طاقت اور خود اعتمادی کا پول کھل کر سب کے سامنے آ چکا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو آئندہ انتخابات کی مہم چلائیں گے اور وہ خود پورے انتخابی عمل کی نگرانی کریں گے۔ آصف علی زرداری اپنی پرانی خود اعتمادی کے باعث اونچے رکھے پیالے پر چھلانگ لگانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی طاقت یعنی عوام ان کے گھر سے بہت دور جا چکے ہیں۔ لگتا ہے کسی نے سادھو کو پیپلز پارٹی کی طاقت کا راز بتا دیا تھا۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔